نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اتحاد امت۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد ان کے پاس واضح احکام آ چکے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ارباب علم و دانش، انسان فطرتاً اجتماعیت پسند ہے، اور یہ اجتماعیت اس کی فطرت نہیں بلکہ ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو پستیوں سے نکال کر عروج و اقبال کے تخت پر جلوہ کر دیتی ہے۔ ایک ایسا راز ہے جس کو پر لگا کر انسان فضائے نیلگوں کی پناہیوں میں محو پرواز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی بدولت ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی اس کے قدم چومنے کے لیے بے تاب نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی بدولت انسان کا ذکر خیر الافلاق کی بلندیوں سے گزر کر عرش بری کے پائے چھوتا دکھائی دیتا ہے، اور روح قدس اس کی تعریف میں پھول نچھاور کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے اسلاف دور ابتلا میں بھی بہار کی امیدیں شجر اسلام سے پیوستہ رہے، تو پھر ان پر ایسی بہار آئی کہ دنیا میں ان کو جنت کی بشارتیں سنائی گئیں، حتیٰ کہ چلتے زمین پر تھے اور قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ لیکن انفرادیت اختیار کر کے گلشن پر بہار کی تمنا رکھنا بالکل عبث ہے، کیونکہ جو شاخ درخت سے جدا ہو جائے وہ راکھ بن جاتی ہے، اس پر بہار نہیں آ سکتی۔ جو پتی پھول سے جدا ہو جائے وہ پاؤں تلے مسلی جاتی ہے، گلدستے کی زینت نہیں بن سکتی۔ جو کنکر پہاڑ سے لڑک جائے وہ کھائیوں میں جا گرتا ہے، جو موتی ہار کی لڑی سے گر جائے وہ مٹی میں لت پت ہو جاتا ہے، گلے کی زینت نہیں بن سکتا۔ جو قطرہ سمندر سے جدا ہو جائے وہ خشک ہو جاتا ہے، اس میں سمندر کا جلال نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک نصرانی بہار کی امید میں شجرہ اسلام سے پیوستہ ہوا تو قاتل وحی کہلایا، لیکن جب شجرہ اسلام سے جدا ہوا تو ایسی ذلت و رسوائی ملی کہ زمین نے بھی اس کو اپنے اندر رکھنا گوارا نہ کیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام میں اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ کبھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، کہہ کر انفرادیت و تفرقہ بازی سے روکتے ہوئے شجرہ اسلام سے پیوستہ ہونے کا درس دیتا ہے۔ کبھی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم دشمن تھے، کہہ کر اجتماعیت کو احسان خداوندی قرار دیتا ہے۔ کہیں بلا شبہ اللہ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے اور تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند جانتا ہے، کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کہہ کر اجتماعیت کے علمبرداروں کو خدا کی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ کہیں ید اللہ مع الجماعت، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، کہہ کر خدا کی نصرت کا راز یعنی اجتماعیت کو اجاگر کیا۔ کہیں تم مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ وابستہ رہنا، کہہ کر فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اجتماعیت کو قلعہ قرار دیا، حتیٰ کہ جس کو خوش لگے کہ وہ جنت کی خوشبو کو پائے وہ جماعت کو لازم پکڑے، کہہ کر اجتماعیت اختیار کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور اینڈ اسکرین پر دی گئی پلے لسٹ میں آپ اور بھی تقریریں سن سکتے ہیں۔ حضرات، ایک طرف اسلام نے اپنی تعلیمات سے اجتماعی زندگی کے پہلو کو روشن کیا اور دوسری طرف انفرادیت کی مذمت کی۔ کبھی انفرادیت کو رہبانیت کا نام دے کر لا رہبانیت فی الاسلام کہہ کر انفرادیت کے بت کو پاش پاش کر دیا۔ کبھی وَعَلَيْكُمْ بِالجَّمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ بِالذَّنْبِ
بالذہب من الغنم القاسیۃ کہہ کر انفرادیت کا شجرہ بکھیر دیا، ایاکم والفرقۃ فإن الشیطان مع واحد کہہ کر منفرد اور منتشر کو شیطان کے قریب تر قرار دیا۔ جس نے جماعت سے بلش پر بھی علیحدگی اختیار کی، اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے اتار پھینکا کہہ کر انفرادیت اختیار کرنے والے سے اعلان برات کیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اور جو کوئی اسلام کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا کہہ کر شجر اسلام سے جدا ہونے والی ٹہنی کا مقدر آگ بتائے۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ پھر مجھ کو درد دل سے کہنا پڑا کہ جو انفرادیت اختیار کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوشی کی بہار نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو مصائب و آلام کی چکی میں پس کر بھی اجتماعیت کو سینے میں جگہ دیتے ہیں، ان میں پھر ایسی بہار آتی ہے کہ پھولوں کی مہک میں ان کی خوشبو، بلبل کی چہک میں ان کے نغمے، پھولوں کی مہک میں ان کی خوشبو، بلبل کی چہک میں ان کے نغمے، گلوں کی شادبانی میں ان کا تبسم، چاند کی کرنوں میں ان کا حسن، کوہساروں کی ہیبت میں ان کا جلال، شفق کی سرخی میں ان کا لہو، ہوا کے فراٹوں میں ان کی یلغار، فضا کے سناٹوں میں ان کا سکوت، دریا کی طغیانی میں ان کی جولانی، سمندر کی لہروں میں ان کی جوانی نمایاں نظر آتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اور بھی تقریریں سننے کے لیے اینڈ اسکرین پر دی گئی پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں۔